السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، ہم لوگوں نے پیچھے پریویس لیکچر میں کیا پڑھا تھا؟ فاعل کی اقسام یعنی ریلیشن جو چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، جس کو ہم ایف سے ڈینوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ سارا ہمارا جو ہمارے چیپٹر کا نام بھی جو تھا وہ ریاضیاتی اور شماریاتی تھا۔ تو ریاضیاتی ہم لوگوں نے چیزیں پڑھ لی ہیں، آج ہم نے پڑھنی شماریاتی یعنی اسٹیٹسٹیکل، ٹھیک ہے؟ تو اسٹیٹسٹکس کیا ہوتی ہے؟ اس کو ہم شماریاتی کہتے ہیں۔ اس کو کس طرح ہم لوگ جو ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو سے لیتے ہیں۔ تو آج سب سے پہلے پڑھتے ہیں ہم لوگ شماریاتی مواد۔ شماریاتی یا تعدادی مواد، اس سے کیا مراد ہے؟ شماریاتی مواد ہوتا ہے کوئی بھی ڈیٹا آپ کہیں سے بھی جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں کسی بھی مقصد کے لیے، اس کو کہتے ہیں آپ نے اس کو شمار کر لیا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے شماریاتی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو شمار کرنا، مواد جو ڈیٹا کوئی بھی مٹیریل آپ لوگ لیتے ہیں کسی بھی قسم کا، یا آپ کو کوئی ٹیچر جو ہے وہ آپ کو کوئی ٹاپک دے دیتی ہے اور وہ آپ سے کہے گی آپ نے جو ہے اس سے ریلیٹڈ سارا ڈیٹا آپ نے اکٹھا کر کے آنا ہے، تو وہ آپ کا کیا بن جاتا ہے؟ شماریاتی مواد۔ یعنی آپ اس کو بے ترتیبی کے طور پہ یا جس طرح بھی آپ اس کو اکٹھا کر کے لائیں، یوٹیوب سے لائیں، سوشل میڈیا سے لائیں، وہ آپ کا کیا بن جاتا ہے؟ شماریاتی مواد، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ شماریاتی مواد سے مراد وہ تمام اعداد و شمار جو معلومات ہیں جو کسی معاشی یا علمی تحقیق کے لیے ایک باقاعدہ ضابطے کے تحت اکٹھے کیے جائیں۔ اس کا مقصد ملکی مسائل کو سمجھنا اور زندگی کا معیار بہتر بنانا ہوتا ہے۔ یعنی وہ جو بھی ڈیٹا کوئی بھی حکومت اکٹھا کر رہی ہے، آپ کر رہی ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کے اندر پروگریس لانا ہوتا ہے۔ اگر آپ ڈیٹا اکٹھا نہیں کریں گے تو آپ کسی کے بارے میں کوئی بھی لاہے عمل یا کوئی بھی نتیجہ جو ہے وہ اخذ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے کہ اگر حکومت کی اگر اگزامپل دیکھیں تو ملک میں حکومت جو ہے چاول اور گندم کا چیک کرے کہ پیداوار کتنی ہے سالانہ، تو ہمیں آنے والے وقت میں جو ہے خوراک کی کمی تو نہیں ہوگی۔ تو یہ کیا ہے؟ حکومت کا ایک شماریاتی ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے چاولوں اور گندم کے بارے میں۔ اسی طرح اگر آپ آسان سے لیں، ہم روزمرہ زندگی میں اگر ہم ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں تاکہ بہتر معاشی جو ہیں وہ فیصلے کر سکیں، جیسے کہ آپ دیکھیں کرکٹ اسکور کی ریکارڈ کی مثال، آپ کو جو ہے دیکھا جائے میچ کے دوران جو ہوتا ہے، ہمارے جو بڑے بڑے جو ہوتے ہیں پچھلے میچ والے، دیکھو جب میچ چل رہا ہوتا ہے تو اس دوران جو ہے پوری کمنٹری چل رہی ہوتی ہے اور پورا ڈیٹا جو ہے پورے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، اس دوران دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ رنز کتنے بن رہے ہیں، وکٹیں کتنی گر رہی ہیں، کہاں پر کتنا رن ہونا چاہیے تھا، تو پوری ٹیم کی اوسط کارکردگی ایوریج کیا ان کی مطلب نکلی ہے کہ کس طرح کی کارکردگی اس نے دکھائی ہے، تو اس کو مزید اور اس کے اوپر کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ شماریاتی ڈیٹا ہے، یعنی جو بیٹھ کر تبصرہ کرنا یا بیٹھ کر کوئی ڈیٹا اکٹھا کرنا باتوں سے یا کسی چیز کو نوٹ کر کے، تو یہ ہوتا ہے شماریاتی ڈیٹا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح شماریاتی مواد کی اقسام ہیں وہ دو ہوتی ہیں، یعنی ڈیٹا کو آپ دو طرح سے لیتے ہیں، ایک ہوتا ہے ابتدائی تعدادی مواد اور دوسرا ہوتا ہے ثانوی تعدادی مواد۔ ابتدائی تعدادی مواد جو آپ فرسٹلی یعنی سب سے پہلے جو آپ اکٹھا کرتے ہیں، آپ بیٹھے ہوں اور آپ کو کوئی کہے جاؤ جا کر، جو بھی میں نے آپ کو پہلے اگزامپل دی، آپ کی ٹیچر آپ کو کوئی ٹاپک دے دے تو آپ نے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ چیزیں جو ابھی آپ نے ارینج نہیں کرنی، صرف آپ نے ڈیٹا اکٹھا کرنا، اس کے متعلق جو ہے آپ نے کوئی بھی ڈیٹا ہو تو اس کو تازہ اور نیا اصلی ہو، یعنی اوریجنل فارم میں ہو، اس کو کہتے ہیں یعنی بے ترتیبی میں ہو، خام مواد اس کو کہتے ہیں، یعنی اوریجنل را فارم میں ہو تو اس کو ابتدائی کہتے ہیں۔ ایسا مواد جو بالکل نیا، تازہ اور اصلی ہو، جسے کسی محقق یا ادارے نے پہلی بار خود فیلڈ میں جا کر اپنے خاص مقصد کے لیے اکٹھا کیا ہو، اسے ہم خام مواد یعنی را ڈیٹا بھی کہتے ہیں۔ جیسے کہ مردم شماری کا عملہ جو ہے، مطلب ہر سال 5 سال بعد جو ہے مردم شماری ہوتی ہے، تو اس مردم شماری کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہر گھر میں جا کر لوگوں کی کاروبار پوچھتے ہیں، لوگوں کے فیملی ممبرز پوچھتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے تاکہ ملک کی آبادی کا پتہ چل سکے اور ملک کے وسائل کا پتہ لگ سکے۔ جب وہ اس طرح لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کر کے لاتے ہیں تو وہ ان کا ابتدائی ہوتا ہے، یعنی وہ جو پہلے ابھی وہ جو ہر گھر میں جا کے کر رہے ہیں، ابھی وہ کسی ترتیب میں نہیں آیا، نہ وہ کسی رزلٹ پہ آیا، کوئی نتیجہ نکلا، ابھی صرف وہ اکٹھا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتا ہے ابتدائی تعدادی مواد، یعنی بے ترتیب میں، مطلب خام مواد ہوتا ہے۔
تو اگر اس کو لے جا کر پھر حکومت کے پاس لے کر جاتے ہیں، پھر اس کو ایک ترتیب بناتے ہیں کہ پھر بتایا جاتا ہے کہ پورے ملک کی آبادی اتنی ہے اور ملک کے وسائل اتنے ہیں، اخراجات اتنے ہیں، تو اس کو کس طرح ہم نے پورا کرنا ہے۔ تو یہ جو ساری جو ابھی جو ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے وہ ان کا ابتدائی تعدادی مواد ہے، اور ثانوی یعنی سیکنڈری ڈیٹا جس کو آپ بولتے ہیں۔ اب جو ابتدائی آپ نے اکٹھا کیا ہے وہ ڈیٹا جو پہلے سے کسی ادارے نے اپنے مقصد کے لیے اکٹھا کیا، یعنی جو ابتدائی ہے جو ابھی آپ نے اکٹھا کیا ہے، اس کے اوپر جب پروسیس چلتا ہے، اس کو جو آپ کسی شکل کے اندر لے کر آتے ہیں، کسی رزلٹ کے اندر لے کر آتے ہیں، جیسے حکومت بتائے کہ پورے ملک کی آبادی اتنی ہے، مطلب ابھی جو اس کے سارا عملہ اکٹھا کر کے لے کے گیا ہے اور جا کر جو ہے اس کو سارا ارینج کیا ہے اور سارے لوگوں کی جو ہے تعداد وغیرہ بتائی، اور پھر بتایا کہ بچوں کی تعداد اتنی ہے، بڑوں کی اتنی ہے، مردوں کی اتنی ہے، عورتوں کی اتنی ہے۔ تو یہ سارا جو ڈیٹا ارینج کرنے کے بعد جو ان کو جو سارا رزلٹ جو نکلا ہے، جو بتا دیا ہے، یہ آپ کا سیکنڈری ڈیٹا ہے۔ جیسے کہ سرکاری کتابوں یا انٹرنیٹ پر پچھلے سال کی مہنگائی کی شرح کا گراف دیکھ کر آپ اپنے فیس بک پر جو ہے پوسٹ میں استعمال کریں، یعنی کوئی بھی چیز جو پہلے سے بنی ہو، آپ کو اس کے اوپر محنت نہ کرنی پڑی ہو، آپ نے ڈائریکٹلی اس کو لے کر آپ نے آگے کسی کو بتا دیا ہے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے آپ کا سیکنڈری ڈیٹا۔ اور جو چیز آپ خود سے یا کوئی بھی بندہ اپنے مقصد کے لیے اس کو اکٹھا کر رہا ہے، اس کو گھر گھر جا کے کر رہا ہے، جیسے بھی وہ کر رہا ہے، وہ اس کا ابتدائی تعدادی مواد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے آپ کا ٹاپک ابتدائی تعدادی مواد اور سروے۔ ابتدائی یہاں پہ آپ سمپل سی، پھر اس کا کیا ہوتا ہے، اس کا مقصد اصل یہاں پہ مقصد اس کا یہ ہے، تحقیق کا جو پہلا اور بنیادی مرحلہ یہی ہوتا ہے، کوئی کسی بھی چیز کے اوپر آپ نے تحقیق کرنی ہے، ایکسپیریمنٹ کرنا ہے، تو اس کا پہلا مرحلہ یہی ہے کہ اس کو خام مواد اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بالکل غیر منظم شکل میں ہوتا ہے۔ اس مواد کو استعمال کے قابل بنانے کے لیے شماریاتی طریقوں، تجزیے اور درجہ بندی سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب اگر آپ لوگ تحقیق کوئی بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کوئی بھی شماریاتی آپ کا طریقہ جو بھی ہوگا اس کو آپ کو تجزیے اور درجہ بندی سے اس کو گزارنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ اپنے علاقے کے 10 دوستوں کے سے باری باری ان کا ماہانہ پاکٹ منی پوچھ کر کاغذ پر لکھتے جائیں تو یہ کچا اور غیر ترتیب شدہ ڈیٹا ایک ابتدائی تعدادی مواد کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کی ٹیچر کہے کہ آپ اپنے محلے میں چیک کر کے آئیں کہ کتنے بچوں نے جو ہے میٹرک کے رزلٹ پیپر دیے ہیں اور کتنے کتنے ان کے مارکس ہیں، تو آپ جو ہے محلے سے وہ جو سارا اکٹھا کر کے لائیں گے۔ ابھی وہ کیا ہے، بے ترتیب، جیسے جیسے آپ گھر میں جائیں گے آپ لکھتے جائیں گے، تو بعد میں آپ بیٹھیں گے، پھر اس کو آپ نیٹ کریں گے تو وہ سارا اس کو کر کے لائیں گے۔ تو ابھی جو آپ نے پہلے جو اکٹھا کیا ہے بے ترتیبی میں وہ لا کر دیا، ابھی آپ نے ارینج نہیں کیا، تو آپ کا کیا بن جائے گا، ابتدائی تعدادی مواد۔ اسی طرح اب ابتدائی تعدادی مواد کے ٹوٹل 6 طریقے ہیں۔ ہم ابتدائی یعنی جو فرسٹلی جو ہے سب سے پہلے جو ڈیٹا بے ترتیبی والا جو ڈیٹا ہے وہ ہم اس 6 طریقوں کے ذریعے جو ہے وہ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے ذاتی مشاہدہ کریں، اس کے اوپر ذاتی طور پر ہر بندے کے پاس جائیں، ٹھیک ہے، ہر بندے سے انٹرویو کریں، اس کا کویسچن آنسر کریں، اسے پوچھیں، تو اس طریقے سے بھی آپ کسی سے ڈیٹا لے سکتے ہیں۔ سیکنڈ، آپ کسی کو پیج کے اوپر سارے سوال لکھ لیں اور پیج سب کو دے دیں۔ جیسے آپ کالج میں ایڈمیشن کروانے ہیں تو آپ دیکھیں نا فارم پہلے سے بنے ہوتے، سارے کویسچن لکھے ہوتے ہیں، آپ کی انکم، آپ کا کانٹیکٹ نمبر، یہ سارا کیا ہے کہ آپ اس طرح جو ہے اس طرح ڈیٹا بھی اکٹھا کر سکتے ہیں۔ مقامی اخبار، آپ کوئی بھی نیوز پیپر آپ کا جو مقامی ہے آپ کے محلے کا کوئی بھی آپ کا اخبار ہے، آپ ادھر سے بھی لوگوں کے بارے میں جو معلومات چھپی ہوتی ہیں، پرنٹ ہوتی ہیں، آپ ادھر سے بھی ڈیٹا لے سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا جو ہے بالواسطہ معلومات، ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ساتھ والا گھر کا بندہ ہے وہ بھی نیو آیا، آپ اس کے بارے میں نہیں کچھ جانتے، تو آپ اپنے کسی دوست کے تھرو، آپ کا دوست جو ہے ڈیلی ان کے گھر آتا جاتا ہے، اس کا بہت زیادہ ان کے گھر اٹھنا بیٹھنا ہے، تو آپ اپنے دوست کے تھرو جو ہے اس بندے کا ڈیٹا لے سکتے ہیں، یعنی اس کو کہتے ہیں بالواسطہ معلومات، یعنی ڈائریکٹ نہیں بلکہ کسی دوسرے کے واسطے کے تحت جو ہے کسی کی بھی معلومات جو ہے وہ لینا۔ اس طرح رجسٹریشن کے ذریعے، یعنی آپ کو پتہ ہے اسکول میں بھی بچوں کا ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ پہلے سے رجسٹر ہوتا ہے، آپ کے کالج کے اندر ڈیٹا ہوتا ہے، کوئی بھی بندہ آ کر جو ہے وہ کالج کے اندر آ کے ڈیٹا لے تو سب بچوں کی ڈیٹ آف برتھ اوپر ہوتی ہے سب کی، تو پھر اس چیز سے جتنے بھی رجسٹر ہوں اس کے بعد لوگ آئیڈیا لگانا کہ یہاں پر کتنی ایج کے بچے جو ہیں وہ زیادہ ہیں، کون سی ایج کے اور کتنی ایج کے بچے یہاں پر موجود ہیں، تو یہ ہوتا ہے رجسٹریشن کے ذریعے، یعنی جہاں پہ جیسے نادرا میں لوگوں کا ریکارڈ جو ہوتا ہے وہ رجسٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے میونسپل کمیٹیوں میں ہوتا ہے، تو وہاں پر جا کے بھی جو ہے حکومت وہاں سے بھی ڈیٹا اکٹھا کر لیتی ہے۔
جیسے جیسے لوگ جو ہیں جیسے برتھ سرٹیفکیٹ بنواتے ہیں لوگ ڈیٹ آف برتھ کے اپنے، اس کے بعد اپنے جو ہے وفات کے بھی ہوتے ہیں کہ کتنی اس سال شرح اموات کتنی رہی ہے، شرح پیدائش کتنی رہی ہے، لڑکے کتنے ہوئے ہیں، لڑکیاں اس سال کتنی پیدا ہوئی ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کسی محکمے کے پاس رجسٹر ہوں چیزیں، ریکارڈ موجود اور وہاں سے ڈیٹا لینا، یہ بھی ابتدائی تعدادی مواد کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے۔ تربیت یافتہ محقق کا مطلب ریسرچرز، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر حکومت کوئی بھی عملہ جو اپنا تربیت یافتہ، کوئی بھی کمپنی اپنا تربیت یافتہ عملہ بھیج کر جو ہے اس طرح بھی ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے جب مردم شماری ہوتی تھی تو کوئی اس طرح ہی لوگ بس آ جاتے تھے، لیکن اب مردم شماری کے لیے کیا ہوتا ہے، آپ کو کس طرح جو ہے مردم شماری ہوتی ہے، اس طرح آپ کی جو مردم شماری ہے اس کے اندر جو ہے آپ کا حکومت جو ہوتی ہے اب سرکاری ٹیچرز وغیرہ کو بھیجتی ہے، یعنی وہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ذریعے جو ہے ڈیٹا اکٹھا جو ہے وہ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، اور وہ دو ڈیٹا کو صحیح طریقے سے لے کے آتے ہیں۔ پہلے جو لوگ آتے تھے وہ ڈیٹا صحیح اکٹھا نہیں کر کے لے کے جاتے تھے، کیونکہ ان کے تربیت یافتہ نہیں ہوتے تھے، تو اس طرح کسی سے لے لیا کسی سے نہ لیا۔ اور اب جو ہے پورا ٹیکنیک کے ساتھ پوری جو ہے جدید طریقے کے ذریعے جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے اور گھر گھر جا کے کیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تربیت یافتہ عملے کے ذریعے جو ہے ڈیٹا اکٹھا کرنا۔ اب ہم اس کو ون بائی ون جو ہے انہی کو ہم لوگ ایکسپلین کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کا آتا ہے ذاتی مشاہدہ، تو ذاتی مشاہدہ کے اندر جو ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب جو ریسرچر ہے وہ خود گھر جا کر یا لوگوں سے ملے اور براہ راست انٹرویو یا مشاہدے کے ذریعے سچی معلومات حاصل کرتا ہے، یہ سب سے زیادہ قابل اعتماد طریقہ ہے۔ جب بندہ خود جا کے بات کر رہا ہے اور خود ڈیٹا لے رہا ہے تو یہ زیادہ جو ہے ڈیٹا جو ہے افیکٹو ہوتا ہے، یعنی خود سبزی منڈی جا کر دکاندار سے پیاز اور آلو کا کرنٹ ریٹ یعنی آج کا ریٹ پوچھ کر لکھنا، تاکہ قیمتوں کا درست ریکارڈ مل سکے کہ آج آلو پیاز کا ریٹ کیا چل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ ہے بالواسطہ معلومات، یعنی آپ کسی ایک شخص کو نہیں جانتے یا آپ اس سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے تو آپ کسی دوسرے کے تھرو اس سے جو ہے انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ جب متعلقہ شخص سے براہ راست رابطہ ممکن نہ ہو اور اس کے قریبی دوستوں، رشتہ داروں یا گواہوں کے ذریعے اس کے متعلق سچی معلومات اکٹھی کی جاتی ہے، جیسے کہ آپ کے دوست کے بابا گاڑی لے لیں تو آپ ان کے بابا سے ڈائریکٹ تو نہیں پوچھ سکتے نا، کیونکہ آپ کے ان کے بابا سے اتنا واسطہ ہی نہیں ہے۔ آپ کیسے پوچھیں جی انکل جی آپ نے کتنے کی گاڑی لی ہے، تو آپ کیا کریں گے، آپ اپنے دوست سے پوچھیں گے کہ بھئی بتاؤ آپ کے بابا نے گاڑی کتنے کی لی ہے، تو اس طرح جو ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کے بابا نے گاڑی جو ہے وہ اتنے کی لی ہے، تو یہ اس کی کیا بن جائے گی، آپ نے بالواسطہ معلومات لی ہے، بالواسطہ طریقے سے انفارمیشن لی ہے۔ اسی طرح جو ہے بہت سے مطلب بڑے بڑے اداروں میں بھی جو ہے کچھ لوگ اپنی انکم نہیں بتاتے، جب مردم شماری کے لیے ہر 10 سال بعد جب مردم شماری ہوتی ہے تو اپنی انکم نہیں بتاتے، تو لوگ پھر کیا کرتے ہیں، کسی دوسرے کو جو اس کے جاننے والا ہوتا ہے اس کے تھرو جو ہے اس کا ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ اکٹھا کر لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بالواسطہ معلومات۔ اس کی تھرڈ جو ہے سوال نامے اور رجسٹریشن کے ذریعے، تو رجسٹریشن سوال نامے کے ذریعے آپ کوئی بھی، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کوئی بھی فارم آپ ریڈی کر لیں، اس کے اوپر سارے کوسچن لکھ لیں، اس کو لوگوں کے سامنے لوگوں کو دے دیں، لوگوں کو سے کہیں کہ ہمیں یہ فل کر کے دے دیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں ہاں والے کتنے آنسر ہیں اور نا والے کتنے ہیں، تو اس طرح جو ہے آپ کے پاس ڈیٹا آ جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سوال نامے کے ذریعے جو ہے آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے۔ تحقیق کے لیے چند آسان اور واضح سوالات کا فارم بنایا جاتا ہے، یعنی آپ کو بولنا بھی نہ پڑے، سیدھا فارم دیں اور لوگوں کے آگے کریں، وہ فل کر کے آپ کو ریٹرن کر دیں، تو اس میں لوگوں کے پاس لوگوں کا ہاں نا کے بارے میں کوئی بھی، یعنی کوئی بھی آپ کا کوشچن ہے تو آپ اس کو ہاں نا میں کر دیں، یا کوئی بھی آپ کا کالج کا بھی آپ نے فارم میں ایڈمیشن ہو رہے تو آپ ایڈمیشن فارم کے اوپر کوشچن دیکھیں پہلے سے لکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے کس پروگرام میں جانا ہے، آپ کا نیم کیا ہے، ایڈریس کیا ہے، آپ کے بابا کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سارا کیا ہے کہ پہلے سے ہی اتنا مطلب کسی کو بولنا نہیں پڑتا، فارم کے اوپر ہر چیز جو پہلے سے ہی ہے آپ نے صرف پرنٹ کرنی ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کا رجسٹریشن کے ذریعے، جب حکومتی محکمے جیسے میونسپل کمیٹی، یونین کونسل، پیدائش، وفات اور شادی کا ڈیٹا وغیرہ جیسے بھی نکاح وغیرہ ہوتے ہیں، اس کا ڈیٹا بھی کیا ہوتا ہے جمع ہوتا رہتا ہے، تو اس کو مستقل محفوظ کیا جاتا ہے، پرماننٹلی محفوظ کیا جاتا ہے، اور یہ قابل اعتماد ہوتی چیزیں، ان کو جو ہے قابل مستند مانا جاتا ہے۔ تو آسان اس کی جو اگزامپل ہے اسکول کے ایڈمیشن رجسٹر سے کلاس کے تمام طلبہ کی تاریخ پیدائش کی لسٹ بنانا، تاکہ معلوم ہو سکے کتنے بچے 15 سال سے اوپر ہیں، یعنی آپ کا آج کا ٹارگٹ ہے کہ بھی ہم نے یہ چیک کرنا ہے گورنمنٹ اسکول میں 15 سال سے کم عمر کے بچے کتنے پڑھ رہے ہیں،
تو یہ آپ نے کیا ہے، ایک آپ کا تعدادی مواد آپ نے اکٹھا کرنا. آپ اس کے لیے کیا کریں گے، آپ جائیں گے گورنمنٹ اسکول میں، ادھر جا کے گورنمنٹ اسکول کے اوپر رجسٹر جو ہے اٹھائیں گے، اس کے اندر دیکھیں گے سارا سب بچوں کی ڈیٹ آف برتھ لکھ کر آپ لے آئیں گے. پھر آپ چیک کریں گے کتنی ڈیٹ آف برتھ پہ جا کے 15 سال کے بچے بن رہے، وہ آپ نکال کر ایک سائڈ پہ لکھ دیں گے کہ گورنمنٹ اسکول میں 15 سال سے کم عمر کے بچے اتنے پڑھ رہے ہیں اس وقت. تو یہ آپ کا کیا ہے، ابتدائی تعدادی مواد، یعنی جو آپ نے رجسٹر سے جا کے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، یہ آپ کا ابتدائی تعدادی مواد بن جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے آپ کی لاسٹ 5 اور 6 والی. اس کے اندر آپ اخبارات کے ذریعے بھی جو ہے ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں مقامی، یعنی جب کسی مخصوص علاقے یا شہر کے حالات جاننے کے لیے آپ وہاں کے مقامی، یعنی شہر کے حالات کیسے ہیں یا یہاں پہ لوگوں کا روزگار کیسا ہے. تو آپ کو پتہ ہے ڈیلی کی جو شہر کا کوئی نیوز پیپر ہوتا ہے اس پہ چھپتا رہتا ہے کہ آج یہ ہو گیا فلاں، آج یہاں پر یہ ہوا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں آپ کو نیوز پیپر پر، سوشل میڈیا پر یا آپ کو ٹی وی پر جو ہوتا ہے وہ مل رہی ہوتی ہیں چیزیں، انٹرنیٹ پر جہاں پہ بھی دیکھیں گے آپ کو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو رپورٹ ملتی رہتی ہے. تو ان کو جو ان چیزوں سے جب آپ ان ڈیلی کے آپ نیوز سنتے ہو تو آپ ادھر سے بھی ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ آج کل جو ہے آپ روزانہ اخبار دیکھیں، آپ دیکھیں بھی سونے کا کیا ریٹ چل رہا ہے، تو آپ ڈیلی کے دیکھیں بھی سونے کا ریٹ آج یہ ہے، آج بڑھ گیا، آج کم ہو گیا. تو اس طریقے سے بھی آپ ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. روزانہ صبح اخبار سے سونے کے تازہ ترین ریٹس اور پیٹرول کی نئی قیمتوں کا ریکارڈ اپنی ڈائری میں لکھتے جائیں. اس ڈیٹ کو یہ تھا، اس ڈیٹ کو یہ، کہ اب یہ کیا ہے کہ اب ایک ترتیب نہیں ہے، آپ بس ویسے آپ ڈیلی آپ کو جو خبر ملتی ہے، جو نیوز ملتی ہے، آپ اس کو لکھ لیتے ہیں. تو یہ اس کا کیا بن جاتا ہے آپ کا اخبارات کے ذریعے. ضروری نہیں کہ اخبارات، یہاں پہ سوشل میڈیا آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں. یعنی آپ ابتدائی تعدادی مواد کسی بھی چیز کے بارے میں انفارمیشن جو ہے جب آپ کلیکٹ کرتے ہیں، جب وہ بے ترتیب میں ہو، کسی بھی سینس میں نہ ہو، تو وہ آپ کی ابتدائی تعدادی مواد کہلاتا ہے. اسی طرح آپ کا لاسٹ ون ہے تربیت یافتہ محققین، یعنی ایکسپیرینس ریسرچرز کو بھیجنا. حکومت یا کسی خاص معاشی سروے کے لیے، جب بھی میں نے آپ کو بتایا کہ مردم شماری کے لیے حکومت نے اب گورنمنٹ اسکول کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں پڑھے لکھے، یعنی آپ کو پتہ وہ زیادہ ایکسپیرینس ہوتے ہیں، ان کو جب بیچتی ہے حکومت تو گلی محلوں میں جا کے انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں ڈیٹا لاتے ہیں. یعنی ایک اچھے اور سلجھے طریقے سے بیٹھتے ہیں، ایک جگہ پر جاتے ہیں اور ہر جگہ موبائل کے اوپر ڈیٹا کو جو ہے وہ انٹری کرتے جاتے ہیں آن لائن، تاکہ کسی بھی قسم کی جو ہوتے ہیں اندر غلط فہمی یا کوئی غلط ڈیٹا ریکارڈ نہ ہو. تو اس کو کہتے ہیں تربیت یافتہ ریسرچرز کے ذریعے جو ہے ڈیٹا کلیکٹ کرنا. یہ بھی آپ کا ابتدائی تعدادی مواد کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے. ایک موبائل کمپنی کا آپ دیکھیں شہر میں لوگوں کے انٹرنیٹ استعمال کرنے کا ٹرینڈ معلوم کرنے کے لیے اپنے پروفیشنل سروے ٹیم کو فیلڈ میں بھیجنا، یعنی وہ سروے کرنے کے لیے آئیں اور دیکھیں کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے، ہمارا نیٹ ورک کون کون استعمال کر رہا ہے اور کتنے کتنے لوگ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ سارا کیا ہے ان کا اپنا طریقہ ہے. یعنی ہر ایک تربیت یافتہ کو بھیج کر ڈیٹا کلیکٹ کرنا، یہ بھی ایک ابتدائی تعدادی مواد کا طریقہ ہو سکتا ہے. تو بیٹا یہ بہت آسان ہے. ٹھیک ہے. شماریاتی مواد ڈیٹا کو اکٹھا کرنے کے 6 طریقے تھے جو ہم نے کیے، تو آپ نے ان کو دھیان سے سمجھنا ہے. جو کویشچن نہ سمجھ میں آئے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، ان باکس کر سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے کلاس، اللہ حافظ.